الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، اور اللہ نے انسان کے اندر ایک نفس بھی رکھا۔ نفس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، پوری نہیں کی جا سکتی۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ یہ ساری دنیا میری ہو جائے، ساری دنیا کا مال میرا ہو جائے، ساری دنیا میری ہو جائے۔ انسان یہی چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ کہا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے دل میں دو خواہشات، دو آرزو، دو تمنا ہمیشہ اس کے دل میں رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا ہے حرص۔ پہلا کیا ہے؟ حرص، مجھے یہ بھی ہونا، مجھے وہ بھی ہونا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ میری عمر بڑھ جائے، میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ چاہے انسان بوڑھا ہو جائے، دو ارمان آرزو اس کے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک حرص کی لات، ایک حرص رہتی ہے، دوسرا میری عمر بڑھ جائے۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ہر نفس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، ساری زندگی ہم کمائیں، ساری زندگی ہم دنیا کے لیے لگائیں تو ہمارے حصے میں صرف 6 گز زمین ہمارے حصے میں آئے گی، اور جسم پر صرف 3 کپڑے ہمارے جسم پر آئے گی۔ 6 گز زمین کے لیے اور صرف 3 کپڑوں کے لیے ہم نے سارا وقت دنیا میں لگا دیا۔ سمجھ آ رہا بھائی؟ سارا وقت ہم نے دنیا کے لیے لگایا، کس لیے؟ 6 گز زمین کے لیے اور 3 کپڑے کے لیے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نفس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ گزرا جس کی یہاں اولاد نہیں تھی، تو وزیر سے کہا کہ اے وزیر، کل جب دربار میں آؤ تو اپنے بیٹے کو لے کے آؤ۔ تو وزیر نے اگلے دن اپنے بیٹے کو لے کر آیا، دربار میں لے کر آیا۔ بادشاہ وزیر کے بیٹے سے ملا، چھوٹا بچہ تھا، ملا، اس بچے سے پیار کیا، پیار و محبت کی بات کرنے لگا۔
پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ کبھی اس بچے کو رونے نہ دیا جائے، اس کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ اب وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ کیسا؟ بچے کو ہم دنیا کی ساری اس کی تمنا تو ہم پوری نہیں کر سکتے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، میں وہ سب نہیں سنتا، بچے کو رونے نہ دیا جائے۔ تو الغرض بچے کو بہت دیر تک وہ پیار کرتا رہا، بچے سے پوچھا کہ اب تجھے کیا چاہیے؟ تو بچہ کیا بولا بادشاہ کو کہ اے بادشاہ، مجھے بڑا ہتی ہونا۔ کیا ہونا؟ ہتی ہونا۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو کوئی بڑی فرمائش نہیں، یہ تو بالکل چھوٹی فرمائش ہے، حکم ہوا۔ حکم ہوا، جیسے ہی حکم ہوا، حکم ہوا، جیسے ہی حکم ہوا، ایک آدمی ہاتھی لے کر آیا، تو وہ بچہ ہاتھی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ بچہ کیا کرنے لگا؟ ہاتھی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر کھیلا، اس کے اوپر بیٹھا، پھرا، کھیلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد رونے لگا۔ جب پھر رونے لگا تو بادشاہ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے سوئی ہونا، سوئی۔ اب یہ بھی کوئی بڑی فرمائش نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، سوئی پہنچائی گئی، بچہ سوئی کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلا، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد پھر بچہ رونے لگا۔ اب بادشاہ نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یہ جو بڑا جو ہاتھی ہے، اس ہاتھی کو یہ سوئی کے سوراخ میں سے گزارے جب میں ہنسوں گا۔ کیا کہنے لگا بادشاہ؟ کیا کہنے لگا بچہ؟ یہ جو ہاتھی جو بڑا ہے، وہ ہاتھی کو یہ سوئی کے سوراخ میں سے، سوئی کے ناکھے کے اندر سے گزارے، جب اس کے اندر سے یہ ہاتھی جائے گا تو میں جب ہنسوں گا۔ تو میرے بھائی، جس طریقے سے بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے اس کا علاج بتلایا۔ تو اس خواہش کا علاج کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے ہم صلح کر لیں، ہم اللہ سے ہم دوستی کر لیں، اس کے احکام پر چلیں۔ جب ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے، اس سے اصلاح کر لیں گے، اللہ سے دوستی کر لیں گے، تو میرے بھائی جو ہمارا جو نفس ہے، وہ نفس صحیح راستے پر ہمیں لے جائے گا۔ سمجھا ابھی؟ تو میرے بھائی، جو یہ ہماری جو زندگی ہے، گنی چنی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ ہماری جو زندگی ہے، اس کے احکام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کیا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ ستار بھی ہے اور قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے غضب سے حفاظت فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یا کسی اور بڑے ایک عالم دین کا دور ہے، اس وقت بادشاہوں کا دور تھا۔ بادشاہ اور ان کی بیوی دونوں کمرے میں تنہا، اکیلے تنہا کمرے میں ہیں۔ بیوی کسی بات سے ناراض ہے بادشاہ سے۔ بادشاہ کی بیوی غصے میں بیٹھی ہوئی ہے اور بادشاہ منا رہا ہے، بیوی کو مان نہیں رہی ہے۔ بادشاہ منا رہا ہے، پیار و محبت کی بات کر رہا ہے، اور بیوی ماننے تیار نہیں، غصے میں بیٹھی ہوئی، جلی بھنی بیٹھی ہے۔ بہت دیر تک دونوں بیٹھے رہے اور یہ اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اور پیار محبت سے بات کرنے لگا اپنی بیوی سے۔ جب پیار اور محبت کی بات جب بادشاہ نے اپنی بیوی سے کی، پہلے تو غصے میں تھی،
اب اس نے کہا کہ اے بادشاہ تو جہنمی ہے اور تو یہاں سے دفع ہو جا۔ کیا کہا بیوی نے؟ تو جہنمی ہے، یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ غصے میں الفاظ بیوی سے نکل گئے۔ اب یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں، چھوٹی بات ہے یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ بیوی نے شوہر کو جہنمی کہہ دیا، یہ تو بہت بڑی بات۔ بیوی جب یہ بات کہی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ جب بادشاہ کو غصہ آیا تو بادشاہ نے غصے کی حالت میں کہا جب میں جہنمی ہوں، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر 3 طلاق۔ بیوی نے غصے میں جہنمی کہا اور شوہر نے، بادشاہ نے غصے میں 3 طلاق کا لفظ استعمال کیا۔ رات بھر ایسے ہی فکر مند دونوں گزارے۔ صبح میں اٹھے تو دماغ ٹھنڈا ہو گیا تھا دونوں کا، اب کیا کرنا، اب کس کے پاس جانا؟ علماء کے پاس گئے۔ اس وقت کے علماء کے پاس فتویٰ لینے کے لیے گئے، میری بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام ہو گئی، میں نے جو غصے میں جو طلاق جو بولا وہ ہو گئی یا واقع ہو گئی یا نہیں۔ الغرض بہت سارے علماء کے پاس گئے تو کوئی بھی لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب کون لکھ کو دیتا بھائی جی نے جہنمی ہو کی جنتی ہو گئی؟ نہیں، تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا، کسی نے یہ لکھ کر نہیں دیا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا لگ بھگ کوئی دوسرے اور ایک عالم دین جو بڑے تھے اس وقت کے، ان کو دربار میں بلایا گیا۔ یہ جو سارا جو مسئلہ، ساری جو بات ہوئی سامنے رکھا تو اس وقت کے بڑے عالم دین نے کہا کہ اے بادشاہ، میں آپ کو بھرے دربار میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں آپ کو تنہائی میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عالم دین بادشاہ کو تنہائی میں لے کر گئے، اکیلے دونوں نے بات کی۔ تو عالم دین نے کہا کہ بادشاہ، کیا کبھی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا؟ کبھی زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ بھی جو پیش آیا کہ آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو؟ آپ نے وہ بڑا گناہ کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہو، کیا کبھی بھی ایسا وقت آیا آپ کی زندگی میں؟ تو بادشاہ تھوڑی دیر سوچنے لگا، سوچنے کے بعد کہا ہاں، میری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ پیش ہوا۔ تو پوچھا کیسا؟ تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، میرے محل میں داخل ہوا اور میرے محل میں جو میرا جو کمرہ ہے میں اس کے اندر داخل ہوا دوپہر میں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ تو دیکھا کہ میرے محل میں کئی لڑکیاں جو ہے کام کر رہی ہیں اور میرے کمرے میں تنہا اکیلی ایک لڑکی جو خوبصورت جو تھی وہ میرے کمرے میں اکیلی کام کر رہی تھی، کچھ اشیاء کو سنوار رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی۔ تو میں اندر گیا تو دیکھا کہ تنہا ایک لڑکی ہے، اکیلی ہے، خوبصورت ہے۔ تو میرے دل میں برے خیالات آ گئے، شیطان کا وسوسہ میرے دل میں آ گیا۔ تو میں نے کمرے کی دروازے کو بند کیا اور میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگا کر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، اب وہ جو لڑکی تھی وہ گھبرا گئی، ڈر گئی۔ بادشاہ خود کہتا ہے کہ وہ جو لڑکی جو تھی وہ عفت والی، عفیف اور پاک دامن لڑکی تھی، پاکیزہ لڑکی تھی، بالکل پاک دامن لڑکی تھی۔ میرے دل میں برا خیال آ گیا اور میں اس لڑکی کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں دروازہ بند کر کے دروازے کی کنڈی لگا کر جب اس لڑکی کے بالکل قریب گیا تو وہ لڑکی گھبرا گئی، ڈر کے مارے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی کے زبان سے یہی اتنے ہی الفاظ نکلے، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جب یہ الفاظ اس لڑکی کے زبان سے نکلے تو میرے جسم میں کانٹے آ گئے، میرا جسم کانپ گیا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا جلال مجھ پر غالب آ گیا۔ تو میں نے فوراً دروازہ کھولا، دروازے کی کنڈی کھولی، دروازہ کھولا اور میں نے اس لڑکی کو باہر بھیج دیا۔
تو میرے بھائی وہ عالم دین کہنے لگے اور وہ بادشاہ کہنے لگا اگر میں اس وقت چاہتا تو میں اس لڑکی کے ساتھ برا کر سکتا تھا، میرے پاس پاور تھا، طاقت تھی، قوت تھی، مال و دولت تھی، اس لیے کہ میں بادشاہ تھا، میں کر سکتا تھا، مگر اس وقت میرے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ گیا، میں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا، بھیج دیا۔ تو میرے بھائی وہ عالم دین سن کر آپ نے کہا کہ اے بادشاہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، اور میں یہ بھی لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ اور وہاں پہ دوسرے علماء بھی موجود تھے، یہ کیسا لکھ کر دیتے ہیں حضرت انہوں جنتی بول کو، اب ثابت کرنا نا، بول ڈالے۔ تو عالم دین کہنے لگے یہ میں نے فتویٰ نہیں دیا، یہ خود فتویٰ اللہ نے قرآن میں دیا۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو دیگر علماء نے پوچھا اللہ نے قرآن میں فتویٰ کہاں سے دیا؟ تو عالم دین قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو برے خواہشات سے بچا لیا، ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ کی زندگی میں ایک ایسا بھی ڈر خوف آیا جو اللہ کی وجہ سے انہوں نے ڈرا، تو میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ بادشاہ جنت۔ تو میرے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں اللہ سے ڈریں۔ میرے بھائی ہم جب کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی دیکھ رہا نہیں، ہم نہ وہ کر لیتے نہیں۔ تو میرے بھائی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا شیطان سے تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا؟ تو لوگوں کو گمراہ کرتا، پریشان کرتا، گناہ کراتا، چوریاں کرواتا، زنا کرواتا، شراب پلاتا، بڑے بڑے گناہ کراتا، کیسے کراتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا شیطان سے تیری زندگی کا نچوڑ مجھے بتا۔ تو شیطان نے کہا کہ میرے زندگی کے 3 نچوڑ ہیں۔ کتنے نچوڑ ہیں زندگی کے؟ 3 نچوڑ ہیں میری زندگی کے۔ تو شیطان کہنے لگا پہلی بات یہ کہ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ دوں گا، میں اللہ کے نام پر کچھ دوں گا، جب وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو شیطان کہنے لگا کہ میں پوری محنت اس پر کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے نام پر صدقہ نہ دے، میں خود محنت کرتا ہوں، میں دوسرے میرے چیلوں کو نہیں لگاتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے نام پر صدقہ بھی نہ دے اور وہ جو صدقہ دینے کی جو اس نے نیت کی ہے وہ بھی بھول جائے، اتنی محنت کرتا ہوں۔ پہلی بات زندگی کا پہلا نچوڑ شیطان نے بتلایا۔ اور دوسرا نچوڑ، جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں انشاءاللہ کل سے یہ برا کام نہیں کروں گا، اور عہد کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، بولتا نہیں انسان میں کل سے نہیں کرتا بھائی، تو شیطان کیا کرتا؟ شیطان اتنی محنت کرتا اس کے اوپر کہ وہ جو اللہ کے پاس جو قسم جو کھایا ہے اور جو اس نے وعدہ جو کیا ہے وہ وعدے کو وہ توڑ دیتا ہے، پھر سے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ یہ کون محنت کر رہا ہو؟ شیطان۔ زندگی کا دوسرا نچوڑ اس کا زندگی کا۔ اور پھر تیسرا نچوڑ شیطان نے کہا جب تنہائی میں، جب اکیلے میں کوئی غیر مرد یا غیر عورت، اجنبی مرد یا اجنبی عورت جب دونوں تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو میں پوری محنت کرتا ہوں
کہ مرد کے دل میں اس عورت کی کشش ڈال دیتا ہوں اور اس عورت کے دل میں مرد کی کشش ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ دونوں گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی، جو آنے والی جو زندگی ہے، یہ زندگی ہم کیا کریں؟ اللہ کو مان کر، اللہ کے حکموں پر چل کر ہم زندگی گزاریں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ان کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ کیا الفاظ ہیں ان کے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ پھر یہ کہہ کر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیطان ہمارا دشمن بھی ہے اور شیطان ہم سے کبھی رشوت نہیں لیتا۔ یہ الفاظ ان کے، شیطان رشوت نہیں لیتا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، ہمارا دشمن بھی اور رشوت بھی نہیں لیتا۔ تو ان کے مریدوں نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت پھر کیا کرتا ہو؟ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان سیدھا ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، سیدھا ایمان پر حملہ کرتا ہے، اگر اس کا ایمان ہی چلا گیا تو سب ختم۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس دین اسلام کی ہم حفاظت کریں، جو اللہ نے ہمیں ایمان کی جو دولت سے نوازا، جو مسلمان بنایا، جو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، جو حضور کی امت میں پیدا کیا، میرے بھائی یہ اللہ نے ہمیں خاص تحفہ دیا، ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، جانتے ہو شیطان کہاں سوتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے ناک کے جو بانس کی جو ہڈی ہے نہیں، وہ ہڈی کے اندر رات گزارتا رہتا ہے۔ شیطان کہاں سو رہا؟ شیطان ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روم کے باہر ہے انہیں، وہ یہ ناک ہے نہیں، یہ ناک کے بانس کے اندر جو ہڈی ہے بالکل نرم، اس کے اندر جو ہے رات گزارتا ہے، رات میں سوتا کرتے انہیں شیطان، اور سو کو کیا کرتا ہے؟ سو خاموش سو رہا نہیں، انہیں اس میں پیشاب بھی کرتا رہتا ہے، پیخانہ بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم صبح سویرے اٹھو، جاگ جاؤ، تو پہلے وضو کرو، جب وضو کرتے وقت 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ اپنے ناک کو اچھا چھینکو، جھاڑو اپنے ناک کو۔ اگر ناک میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ اگر اسے نہیں چھینکیں گے، نہیں جھاڑیں گے، تو وہ ناک میں جو اثرات جو ہیں وہ اس کے اثرات ہمارے جسم میں پھیل جائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو میرے بھائی دیکھو حضور علیہ السلام کی ایک سنت میں کیا الفاظ ہیں حضور علیہ السلام۔ میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو گنی چنی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، امت نے پیدا کیا۔ رکانہ، ایک صحابی رسول گزرے ہیں، رکانہ نام سن لیں، رکانہ میرے بھائی یہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ رکانہ کون تھے بھائی؟ بہت بڑے پہلوان، اور یہ مشہور تھے کہ ایک جو آدمی ہیں 1000 لوگوں سے ایک وقت میں مقابلہ کر سکتے تھے، اتنی طاقت اللہ نے دی۔ رکانہ ان کا نام تھا۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے اونٹ کے چمڑے پر، اونٹ کو ذبح کر کے چمڑا چھل کر، چمڑا بچھا کر جب رکانہ کو بٹھا دیا جاتا، اور عرب کے نوجوان جب اس چمڑے کو کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا، رکانہ وہیں پہ بیٹھے رہتے، اتنے وزن، اتنی طاقت۔ اب دیکھو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رکانہ کے پاس تشریف لے گئے، جا کر کہا کہ اے رکانہ آخرت نزدیک آ گئی ہے، یہ الفاظ حضور کے، اے رکانہ
آخرت نزدیک آ گئی ہے، اپنی عمر کو تو کیوں گوا رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو جا، مسلمان ہو جا۔ اب رکانہ نے یہ الفاظ سنے تو رکانہ کہنے لگا کہ اے محمد، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، میں کوئی سمجھدار نہیں ہوں، میں ایک پہلوان ہوں۔ کیا کہا اس نے حضور کے سامنے؟ میں کوئی ایسا ویسا نہیں، میں پہلوان ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کشتی کرو گے، اگر تم مجھے پچھاڑ دو گے تو پھر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، پہلے مجھے پچھاڑو۔ اب کون اللہ سے کشتی؟ حضور کو چیلنج دیا اس نے۔ میرے بھائی، جب حضور بھی میدان میں آئے، جب رکانہ بھی میدان میں آیا، علماء نے لکھا ہے کہ رکانہ نے جو اس کے لنگوٹ تھی، وہ لنگوٹ کو ٹائٹ کیا، اس نے الفاظ ہے، اس نے لنگوٹ کو ٹائٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے آستین چڑھائے، حضور علیہ السلام آستین چڑھائے، رکانہ نے لنگوٹ کو ٹائٹ کیا، صحیح باندھا، پھر حضور علیہ السلام بسم اللہ یہ لفظ کہہ کر آپ میدان میں گئے۔ دونوں میں کشتی ہوئی۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے رکانہ کے کمر پر ہاتھ ڈالا، جیسا بچہ چڑی کو اٹھا کر جیسا اوپر اٹھاتا ہے، ویسا حضور علیہ السلام نے رکانہ کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اوپر اٹھا لیا۔ ایک ہاتھ سے آپ اٹھا لے اسے، اٹھا کر کیا کرے؟ پٹخیلی نیچے آہستہ سے چھوڑے۔ یہ حضور کی ادا ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، اٹھا کو پکڑتا رہے گا، اوپر اٹھائے ایک ہاتھ سے اور نیچے آہستہ سے زمین پر چھوڑے، پھر رکانہ کے سینے پر حضور بیٹھ گئے۔ میرے بھائی، علماء نے لکھا کہ پہلی دفعہ زندگی میں اگر کسی نے میدان میں پچھاڑا تھا تو وہ حضور تھے، وہ حضور علیہ السلام تھے۔ اب رکانہ پریشان ہو گیا، گھبرا ہو گیا، کہنے لگا نہیں اے محمد، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو اب ایک بار لڑیں گے، میں ہار کو نہیں مانتا۔ پھر حضور گئے، پھر آپ نے بسم اللہ کہا، پھر دوسری مرتبہ آپ نے پچھاڑا، پھر وہ ماننے تیار نہیں، پھر تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے پچھاڑا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے پچھاڑا، شک تو لگی تھی کہ اگر میں پچھاڑوں گا تو اسلام میں داخل ہونا۔ اب وہ رکانہ کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ مجھ جیسے انسان کو آپ ایک ہاتھ سے اٹھا سکیں، آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ مجھ جیسے انسان کو آپ اٹھا سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، مگر یہ ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہے دین اسلام کی، وہ طاقت ہے ایمان کی۔ اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طاقت تجھے اور دے گا۔ جب یہ الفاظ حضور علیہ السلام نے کہا تو وہ فوراً اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت المال میں اونٹ چوری ہو گئے، صبح کو حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ، اونٹ چوری ہو گئی، لے کر آؤ۔ رکانہ اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جانے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا کافی ہوں، میں اکیلا جا کو لے لے گا۔ رکانہ اکیلے گئے، اونٹوں کو بھی لے کر آئے، اور جو اونٹ جو چوری کر کے جا رہے تھے ان کو بھی لے کر آئے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں اتنی طاقت رکھی ہے، وہ ایمان جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔